الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الأبطحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا أعني على عبد المؤيد الرسول المصطفى المصطفى الأمجد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات پڑھیے گا. میرے محترم سامعین عزادارین امام حسین علیہ السلام، یہ چند لمحے جو آپ کو اس چوک پہ بلایا، ہم یہاں اپنا مذہب اہل بیت، مذہب تشیع کا عقیدہ چند لمحوں میں واضح کرنا چاہتے ہیں. مذہب اہل بیت کی بنیاد یا قرآن ہے یا پاک پیغمبر کا فرمان ہے. قرآن مجید نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قرآن نے یہ نظریہ اور اصول دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، صلوات پڑھیں. مذہب اہل بیت کی بنیاد یا قرآن مجید کا حکم ہے یا پاک پیغمبر کا فرمان ہے. قرآن نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب ان کو کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کا دعوے دار ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی تو مجھ محمد کی پیروی کیجئے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا. یعنی ہماری بنیاد، ہمارا مرکز کیا ہے؟ اتباع پیغمبر. مذہب اہل بیت کی بنیاد اتباع پیغمبر ہے. ہم نے توحید کو مانا تو پاک پیغمبر کی وجہ سے. پاک پیغمبر نے ہم کو توحید کا درس دیا تو ہم نے توحید کو مانا. لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت کو زیادہ چاہتے ہیں. میں کہوں گا کہ ہم اہل بیت کو بھی چاہتے ہیں تو پاک پیغمبر کے حکم کی وجہ سے. جناب سید نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے رسول کا جگر ہوں، بلکہ پاک پیغمبر نے کہا الفاطمہ بضعۃ منی، تو ہم نے فاطمہ کو اللہ کے رسول کا جگر کا ٹکڑا مانا. ہم حسن و حسین کو جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین کے حکم کی وجہ سے نہیں مانتے، بلکہ امام حسن اور امام حسین کو جوانان جنت کا سردار اس لیے مانتے ہیں کیونکہ خود پاک پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کے حسنین دونوں میرے نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں. علی کو مولا اس لیے نہیں مانتے کہ علی نے کہا ہے کہ جس کے رسول مولا اس کا میں علی مولا. نہ میرے بھائی، علی کو مولا ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ غدیر خم کے میدان میں 18 ذی الحج کے دن آخری حج کو ادا کر کے جب پاک پیغمبر میدان غدیر میں پہنچے ہیں، وہ اصحاب کے جو چلے گئے ان کو واپس بلایا، جو رہ گئے ان کا انتظار کیا، پلانوں کا ممبر بنایا، پلانوں کے ممبر پر اپنے بھائی علی کو بلایا اور علی کے دست مبارک کو بلند کر کے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس لیے آج مذہب اہل بیت کے ماننے والے کا، ہر بندے کا، ہر بچے کا یہ عقیدہ ہے کہ علی میرا مولا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ کا رسول یہ کہہ کے گیا. مذہب تشیع کی بنیاد اتباع پیغمبر.
مذہب تشیع کی بنیاد پاک پیغمبر کی محبت اور اتباع ہے۔ ما آتاکم الرسول، قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تجھے دے اسے لے لو، بے چون و چراں اللہ کا رسول جو تجھے دے اسے لے لو، اور وہ جس سے روکے اس سے رک جا۔ مذہب اہل بیت نے اگر توحید دی، پاک پیغمبر نے توحید دی تو ہم نے لی، انہوں نے رسالت کا پیغام دیا ہم نے لیا، انہوں نے نماز کا پیغام دیا ہم نے نماز کو لی، انہوں نے روزہ دیا ہم نے روزہ لیا، انہوں نے حج کا حکم دیا ہم نے حج کو مانا، حتیٰ کہ پاک پیغمبر نے محبت اہل بیت کا تقاضا کیا، ہم نے اپنے دلوں میں محبت اہل بیت کو جگہ دی۔ خود پاک پیغمبر نے غدیر خم پر علی کی ولایت کا اعلان کیا، ہم نے مانا۔ پاک پیغمبر نے جس سے روکا مذہب اہل بیت اس سے رکتا چلا گیا۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ مذہبی شیعہ اہل بیت کو زیادہ مانتے ہیں، اصحاب کو نہیں مانتے۔ نہ میرے بھائی، یا آج اس چوک پر میں مذہب تشیع کا ایک نمائندہ بن کر یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اصحاب پیغمبر کو جیسے شیعہ مانتا ہے، اللہ اکبر، ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے وہ اصحاب پیغمبر کے جنہوں نے پاک پیغمبر کی اقتداء میں نمازیں ادا کی، وہ اصحاب پیغمبر کے جنہوں نے پاک پیغمبر کے دست اقدس کو بوسے دیے، وہ اصحاب پیغمبر کے جو پاک پیغمبر کے ہم رکاب رہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ شیعہ دور ہو؟ میں یہاں سے اپنا عقیدہ واضح کرتا چلوں کہ مذہب اہل بیت اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں۔ یہ میرا عقیدہ سنتے چلے جانا کہ اصحاب پیغمبر کو ہم مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اصحاب زمین پہ ہوں تو دین کے منارے ہیں، یہی اصحاب آسمان پر ہوں تو ستارے ہیں، یہی اصحاب اہل بیت کے ساتھ ہوں تو ہمارے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں مانتے اصحاب پیغمبر کو؟ ہم ماننے میں اتنے مخلص ہیں، ہم ماننے میں اتنے مخلص ہیں کہ اگر کوئی جانور بھی ان اہل بیت جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ رہا تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جانور کو بھی ہم مانتے ہیں، ہم ماننے میں اتنے مخلص ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے کے پجاری ہیں۔ میرے بھائی، ہم گھوڑے کے پجاری نہیں، ہم گھوڑے کے پجاری نہیں۔ قرآن نے بھی کہا وہ جانور کے جنہوں نے انبیاء خدا کے ساتھ باوفائی کی ہے اور وفائی کی ہے، قرآن نے ان کو بھی عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا۔ آپ دیکھ لیجئے، قرآن نے جناب صالح کی اونٹنی کو کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھا۔ ہے تو اونٹنی، باقی اونٹنیوں کو تو ذکر نہیں کیا، لیکن جناب صالح کی اونٹنی کو ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ یہ اونٹنی جناب صالح اللہ کے نبی کے ساتھ منسوب ہو گئی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ قرآن نے اس دمبے کو کتنے احترام سے دیکھا کہ جو دمبا جناب اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہو گیا۔ قرآن نے کسی اور دمبے کا تو ذکر نہیں کیا، فقط اس دمبے کو احترام کے ساتھ دیکھا کہ جو جناب اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہو گیا۔ کیوں اس دمبے کو احترام سے دیکھا؟ کیونکہ ایک اللہ کے نبی کے ساتھ منسوب ہو گیا۔ قرآن نے جناب عزیر کے گدھے کو اہمیت دی ہے، ہر گدھے کو اہمیت نہیں دی، فقط اس گدھے کو کہ جو گدھا اللہ کے نبی کے ساتھ منسوب ہو گیا۔ حتیٰ کہ اور بات تو دور کی بات ہے، خود وہ اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کوئی نبی نہیں تھے، سچے تھے، اس لیے کہا کہ وہ کتا بھی کہ جو ان سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ بھی لباس بشریت میں تمام فرقوں کا عقیدہ ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی 73 فرقوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن لباس بشریت میں جنت میں جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو بھی سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ کتا ہی کیوں نہ ہو، جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہم کسی گھوڑے کے پجاری نہیں۔ آج تک آپ نے کسی بندے کو دیکھا، ہمارے مذہب اہل بیت کے ماننے والے کسی بچے کو دیکھا کہ وہ تانگے کے ساتھ جتے ہوئے گھوڑے کا احترام کر رہا ہو؟
کسی نیزہ بازی میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کا احترام کر رہا ہو، کسی میلے میں ناچتے ہوئے کسی گھوڑے کا احترام کر رہا ہو، نہ میرے بھائی، ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں، فقط ذوالجناح کا احترام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس گھوڑے نے کربلا کے دن حسین سے وفائی کی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ کیونکہ قرآن نے کہا وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کے نشانیوں کو احترام دیتا ہے اور احترام سے دیکھتا ہے، اہمیت دیکھتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تو دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ جو بھی اللہ کے شعائر کو اہمیت دیتا ہے، پروردگار کی نشانیوں کو اہمیت دیتا ہے، یہ تو شعائر اللہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم پروردگار تک پہنچتے ہیں۔ قرآن نے کہا صفا و مروہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ کیوں شعائر اللہ میں سے کیسے ہے؟ کیونکہ صفا و مروہ کے درمیان جناب ہاجرہ دوڑی ہیں۔ جناب ہاجرہ کیوں دوڑی ہیں؟ جناب اسماعیل کے لیے۔ جناب اسماعیل اللہ کے نبی ہیں، جناب اسماعیل جناب ابراہیم کے بیٹے ہیں، جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، گویا کہ یہ پیغمبر خدا کا ایک نشانی ہے۔ تو صفا و مروہ کیسے شاعر اللہ میں سے ہو گیا؟ کیونکہ ہر وہ شاعر اللہ ہے جسے دیکھ کر اب پروردگار تک پہنچتے ہیں۔ جب صفا و مروہ کو دیکھتے ہو اور اس کے درمیان سعی کرتے ہو، صفا و مروہ کو دیکھ کر تجھے ہاجرہ یاد آتی ہے، اور ہاجرہ کو دیکھ کر تجھے اسماعیل یاد آتا ہے، اسماعیل کو دیکھ کر تجھے اللہ کا نبی ابراہیم یاد آتا ہے۔ جیسے ہی ابراہیم کو یاد کرتے ہو تو تجھے پروردگار یاد آتا ہے۔ یہ ذوالجناح شعائر اللہ میں سے ہے، یہ علم مبارک شعائر اللہ میں سے ہے۔ ہم کسی گھوڑے کے پجاری نہیں، ہم کسی کپڑے کے پجاری نہیں میرے بھائی، ہم علم کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ علم نشانی ہے، شعائر اللہ میں سے ہے، یہ ہمیں پروردگار تک پہنچاتا ہے۔ کیسے؟ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم نے توحید لی ہے یا قرآن سے لی ہے یا صحیفہ سجادیہ سے لی ہے یا نہج البلاغہ سے لی ہے۔ ہم مشرک قوم نہیں ہیں، ہم حقیقت میں توحید پرست قوم ہے۔ یہ کیسے؟ ہم علم کا احترام اس لیے کرتے ہیں، یہ پروردگار تک پہنچاتا ہے۔ کیسے؟ یہ علم نشانی ہے علمدار کی، علمدار نشانی ہے حسین کی، حسین نشانی ہے پاک پیغمبر کی، اور پاک پیغمبر نشانی ہے خدا کی۔ ہم علم کو دیکھتے ہیں، علمدار یاد آتا ہے، علمدار کو یاد کرتے ہیں، حسین یاد آتا ہے، حسین کو یاد کرتے ہیں، پاک پیغمبر یاد آتے ہیں، اللہ کے رسول کو یاد کرتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے۔ ایک راستے سے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ ابواب ہیں۔ ہم نے اگر مذہب لیا تو اہل بیت سے لیا، ہم نے اگر یہ مذہب اہل بیت لیا تو اہل بیت سے لیا۔ میرے بھائی ہم کسی اور راستے اور کسی اور دروازے پر نہ جھکے۔ ہمارا مذہب مذہب جعفری، اور فخر ہے ہم پر مذہب جعفری۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام صادق امام باقر کے بیٹے ہیں۔ امام باقر کون؟ امام باقر جو امام علی زین العابدین کے فرزند ہیں۔ امام علی زین العابدین کون؟ جو امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کون؟ جو امام حسن مجتبیٰ کے بھائی اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کون؟ کہ جو پاک پیغمبر کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں، اور وصی بھی ہیں، اور خلیفہ بلا فصل بھی ہیں۔ بس میرے بھائی ہم نے دین کہاں سے لیا؟ ہم نے دین پہلے پاک پیغمبر سے لیا، پاک پیغمبر کے بعد وہی دین علی ابن ابی طالب اور امام حسن اور حسین اور امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام صادق، اس لیے یہ مذہب جعفری مانا جاتا ہے۔ میرے بھائی وہی دروازہ جہاں سے پاک پیغمبر نکلتے تھے، اسی دروازے سے علی نکلے ہیں، اسی دروازے سے حسن نکلے ہیں، اسی دروازے سے حسین نکلے ہیں، اسی دروازے سے سجاد نکلے ہیں، اسی دروازے سے باقر نکلے ہیں، اسی دروازے سے جعفر صادق نکلے ہیں۔ میرے بھائی میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم مذہب اہل بیت نے نہ دین حاصل کرنے کے لیے نہ گھر بدلا نہ در بدلا،
ہم دروازوں کی ٹھوکریں نہیں کھاتے رہے، ہم نے اسی دین کو اسی گھر سے لیا جس گھر کے اندر یہ دین نازل ہوا۔ تکفیری مزاج لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر، تکفیری مزاج، میرے شیعہ سنی بھائی میرے سامنے موجود ہیں، تکفیری مزاج کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کافر کیوں؟ کیونکہ یہ حسین پر آنسو بہاتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ اگر نواسہ پیغمبر پر آنسو بہانے والا کافر ہے تو نواسہ پیغمبر کے خون کو بہانے والا کیسا ہوگا؟ میرے بھائی بعض افراد کہ ہم کربلا کا یہ پیغام کیوں مناتے ہیں؟ یہ جو جلسوں اور جلوس یہ روڈوں پر ہم نکلتے ہیں کیا ہے؟ حقیقت میں یہ امام کے پیغام کو زندہ کرنا ہے، یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ امام نے کس مقصد کے لیے قربانی دی ہے۔ یہ یزید جس کے بارے میں خود امام نے فرمایا شارب الخمر تارک الصلاۃ و شارب الخمر، یزید کون تھا؟ یزید نماز کو ترک کرنے والا تھا۔ یزید کون تھا؟ شارب الخمر، شرابی تھا، شراب پینے والا تھا۔ امام نے کیا فرمایا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ میں حسین، میں فرزند رسول کہیں فساد بپا کرنے نہیں نکلا، بلکہ میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یہ یزید چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کو بدل دے، یہ یزید چاہتا ہے کہ حلال محمد کو حرام بنا دے، یہ یزید چاہتا ہے حرام محمد کو حلال بنا دے، یہ نماز کی توہین کرتا ہے، یہ حج کی توہین کرتا ہے، یہ محرم خواتین کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، یہ اللہ کے دین کو بدلنا چاہتا ہے۔ امام حسین نے کہا اے میرے نانے کے دین یہ یزید تجھے بدلنا چاہتا ہے، لیکن اے یزید یاد رکھ لے جب تک حسین زندہ ہے تیرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میرے نانے کے دین کو بدل دے۔ بعض افراد کہتے ہیں جی کربلا کے اندر جیسے محرم کا جان طلوع ہوتا ہے نا تو یہ باتیں ٹی وی اور فیس بک اور اس پہ شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض تکفیری مزاج کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی کہ جو کربلا کے اندر ہوئی، دو شہزادے تھے، اب نہ جانے کون فتح یاب ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ فتح کا اگر معیار دیکھنا ہے تو سمجھ لو فتح کا معیار کیا ہے؟ فتح کا معیار مقصد ہے، مقصد، ہدف۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ جس کا مقصد پورا ہوا وہ کامیاب ہوا۔ یہ اسی لیے امام خمینی کا یہ جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ امام خمینی نے جملہ کہا محرم وہ مہینہ ہے، عمومی طور پر اگر فتح کس کی ہوتی ہے؟ جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے۔ شکست کس کی ہوتی ہے؟ جس کا خون بہا جاتا ہے۔ لیکن امام خمینی نے فرمایا کہ یہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خون کی فتح تلوار پر ہے۔ اب تو مقصد کو دیکھ لے کہ آج کس کا مقصد پورا ہوا؟ امام حسین کا مقصد تھا کہ اس دین کو بچانا، یزید کا مقصد تھا دین کو مٹانا۔ یزید چاہتا تھا کہ اللہ کے دین کو ختم کر دے، اللہ کے دین کو مٹا دے۔ یزید چاہتا تھا حلال محمد کو حرام بنا دے، دین پیغمبر کو مٹا دے۔ لیکن امام حسین چاہتے تھے کہ اللہ کے دین کو بچا لے۔ آج 1400 سال کے بعد یہاں چوک میں آ کر تو دیکھ لے کہ کس کے مقصد کی فتح ہوئی ہے، کس کا مقصد پورا ہوا۔ کیا یزید کا مقصد پورا ہوا یا حسین کا مقصد پورا ہوا؟ یہ 1400 سال کے بعد بھی میرے بھائی آج بھی یزید مردہ آباد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ وقت کی قلت کی بنا پر چند جملے مساج کے یہ چہلم ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ 40 یہ سیرت جناب سیدہ زینب ہے۔ اللہ اکبر، وہ زینب جس سے بڑی محبت تھی امیر المومنین، بڑی محبت تھی۔ جب میرے مولا آئے ہیں نا کوفہ، کہا بیٹا حسن مجھے بیٹیاں بڑی یاد آتی ہیں، جاؤ نا مدینہ جاؤ، میری بیٹیوں کو کوفہ لے کے آؤ۔
علیکہ باللیل، رات کے اندھیرے میں سفر کرنا، دن کی روشنی میں نہیں۔ جب یہ بیویاں پہنچی نا کوفہ کے باہر، میرے مولا نے کوفہ کے اندر منادی کرا دی، کوئی آج مرد کوفہ کی گلیوں میں نہ آئے، کیوں؟ آج علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، اجرکم اللہ، آج علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، کوئی مرد آج باہر نہ آئے۔ میرے مولا خود باہر گئے، بیویوں کے محملوں کو ترتیب سے لگایا، سب سے آگے جناب زینب عالیہ کا محمل ہے، جناب زینب عالیہ کے محمل کی مہار اپنے ہاتھوں میں تھامی، کوفہ کے اندر داخل ہوئے، چلتے چلتے ایک موڑ پر روکا اس قافلے کو اور کہا بیٹا زینب عماری کا پردہ ہٹانا۔ جناب زینب عالیہ نے عماری کا پردہ ہٹایا، کہا بابا جان حکم کیجئے۔ اس وقت میرے مولا نے کہا بیٹا زینب یاد رکھنا یہ کوفہ کا پہلا بازار ہے۔ میری بیوی نے پردہ گرایا، یہ قافلہ پھر آگے چلا، چند قدم پھر آگے چل کر پھر میرے مولا نے قافلے کو روکا اور کہا بیٹا زینب یاد رکھنا یہ کوفہ کا پہلا چوک ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا، بی بی نے برداشت نہیں کیا، کہا بابا جان یہ بیٹوں کو تعارف کروایا جاتا ہے شہروں، یہ کوفہ کا تعارف آپ بیٹوں کو کروائیں، جس بہن کے حسن جیسا بھائی موجود ہے، حسین جیسا بھائی موجود ہے، عباس جیسا باوفا بھائی موجود ہے، اس کو کوفہ کا تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ بعید نہیں۔ میرے مولا نے کہا بیٹا زینب آج تو کوفہ آئی ہے نا، تیرا بابا موجود ہے، تیرا بھائی حسن موجود ہے، میرا بیٹا کبھی تو کوفہ آئے گی تیرے ساتھ تیرا بابا موجود نہیں ہوگا، حسن اور حسین موجود نہیں ہوں گے، عباس موجود نہیں ہوں گے، بیٹا زینب آج تو آئی ہے نا، تیرے سر پر چادر سلامت ہے، تیرے ہاتھ آزاد ہیں، بیٹا زینب جب تو آئے گی نا تیرے سر پر چادر سلامت نہیں ہوگی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ بس عزادارو جیسے ہی شام کی قیدیں ختم ہوئی ہیں نا، تبرکات واپس پلٹائے گئے، سروں کو واپس کیا گیا، ہر بی بی نے اپنے شہید کا ایک سر دیا۔ علی اکبر کی ماں جناب علی اکبر کے سر کو وصول کرتی ہے، علی اصغر کی ماں جناب علی اصغر کے سر کو وصول کر کے کہتی ہے، جناب رباب رو کے کہتی ہیں امثلو کا ینہر، بیٹا علی اصغر کیا تجھ جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بلند آواز کے ساتھ گیریا کرو، یہ عزاداری ہے، جناب سجاد کی سیرت ہے، عزادارو بلند آواز کے ساتھ گیریا کرو۔ ایسے ہی میرے مولا اور یہ قافلہ جب شام سے باہر نکلا نا، اور یہ بشیر جب یہ قافلہ لے کے جا رہا ہے نا، جیسے ایسا چوک آیا جہاں سے دو راستے چلتے ہیں، ایک کربلا کی طرف جاتا ہے، ایک مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ بشیر قافلے کو مدینہ کی طرف لے کے نکلا نا، جناب زینب عالیہ نے پوچھا، کہا بیٹا سجاد یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا پھوپھی جان یہ قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ جناب زینب عالیہ نے اپنی سواری کو روکا، کہا بیٹا سجاد میں اس وقت تک مدینہ نہیں جاؤں گی جب تک اپنے ماجائے حسین کی زیارت تک۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ادھر سے جناب جابر، پہلے میرے مولا کا صحابی اور پہلا زائر جناب جابر جو اللہ کے نبی کا صحابی ہے، جناب عطیہ کے ساتھ نابینائی میں جیسے ہی کربلا میں پہنچے ہیں نا، آقا کہا کہ اے عطیہ مجھے بتاؤ کہ میرے آقا حسین کی قبر کہاں ہے؟ جناب عطیہ کہتے ہیں کہ اے جابر ڈھیر ساری قبریں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے آقا حسین کی قبر کون سی ہے۔ تو اس وقت جناب جابر نے کہا اے عطیہ مجھے قبروں کے درمیان میں چھوڑ دو۔ جناب عطیہ نے جناب جابر کو قبروں کے درمیان میں چھوڑا نا، اس وقت جناب جابر نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ میرے محترم ادھر سے جناب جابر نے سلام کیا، ادھر سے ایک قبر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا صاحب جدی رسول اللہ۔ عزادارو جناب جابر اس قبر پر پہنچے ہیں اور اس قبر پر لیٹے ہیں، روئے ہیں، گریہ کیا ہے، روتے روتے غشی کی حالت میں چلے گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں میرے مولا حسین کو دیکھتے ہیں، پورا جسم زخمی ہے اور اس جسم کے اندر تیر لگے ہیں، خون بہ رہا ہے۔ جناب جابر نے پوچھا آقا یہ حالت کس نے کی ہے؟ اس وقت میرے مولا نے کہا اے جابر ان باتوں کا اس وقت نہیں ہے، اے جابر میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں جتنا جلدی ہو سکے تو بیدار ہو جا، اور جتنا جلدی ہو سکے اور جتنا دور جا سکتا ہے میری قبر سے دور ہو جا۔ کہا آقا میں آپ کا سائل، مجھے اپنی قبر سے دور کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت میرے مولا نے کہا اے جابر میری مجبوری ہے، اے جابر میری بہن زینب اور میری قبر کی زیارت کے لیے